تلاوت کرنے جا رہا ہوں تسلیکیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا دوسرا باب اور اس کی 6 آیت سے 10 آیت تک میں آپ کے سامنے تلاوت کروں گا۔ اور ہم نہ آدمیوں سے عزت چاہتے تھے، نہ تم سے نہ اوروں سے، کلسیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا دوسرا باب، اس کی 6 سے 10 آیت تک میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ پس جس طرح تم نے مسیح یسوع خداوند کو قبول کیا، اسی طرح اس میں چلتے رہو، اور اس میں جاڑ پکڑتے اور تعمیر ہوتے جاؤ، اور جس طرح تم نے تعلیم پائی اسی طرح ایمان میں مضبوط رہو، اور خوب شکر گزاری کیا کرو۔ خبردار کوئی شخص تم کو اس فلسفی اور لاحاصل فریب سے شکار نہ کر لے جو انسانوں کی روایت اور دنیوی ابتدائی باتوں کے موافق ہیں، نہ کہ مسیح کے موافق، کیونکہ الوہیت کی ساری معموری اسی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے، اور تم اسی میں معمور ہو گئے ہو جو ساری حکومت اور اختیار کا سر ہے۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ میں آپ سب کی زوردار تعلیم میں دعوت دوں گا، خدا کے خادم کو کہ وہ سامنے آئے اور آج کے کلام کی تشریح کریں۔ باقی بند کر دو۔ مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج کا پڑھا گیا مطلب کلسی کے نام لکھا گیا پالوس رسول کا خط، اس کا دوسرا باب اور اس کی 6 آیت سے لے کر 10 آیت تک خدا کے کلام میں سے تلاوت کی گئی ہے۔ مہربانی کر کے یہ بچوں کی جو موومنٹ ہے اس کو کنٹرول کریں، مائیں اپنی گود میں بچوں کو۔ یہ کتاب مقدس میں بیان کرتا ہے کہ ماؤں نے اپنے بچوں کو اپنی گود میں اور پھر یسوع مسیح کے سامنے میں پیش کیا۔ تو جب تک آپ کے بچے آپ کی گود میں ہیں وہ زیادہ سیکھ سکتے ہیں۔ تو کلام پاک کی باتوں پر بھی جو کہ شاید اتنی اہمیت کی حامل نہیں لگتی، ان پر بھی ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کلسی کے نام یہ خط ایشیائی کوچک جس میں مقدس پالوس رسول خدمت کر رہے تھے، اور اس وقت مقدس پالوس رسول افسس میں موجود تھے۔ یہ وہ کلیسیا ہے، افسیوں کے نام خط ملتا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب میں افسس کے نام فرشتے کے خط کو بھی ہم پڑھتے ہیں۔
یہ وہی افسس ہے، افسیوں ہے، جس کے درمیان مقدس پالوس رسول خدمت کر رہا تھا اور اسی علاقے کے اندر ٹھہرے ہوئے تھے۔ ایشیا کوچر کے صوبہ آسیہ میں جب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں علم پڑتا ہے کہ کل سے بھی افسس کے علاقے کے بالکل قریب یہ کلیسیا ترقی کر رہی تھی، خدا کے کلام کو اور خدا یسوع مسیح کو بڑی دلیری کے ساتھ قبول کر رہی تھی، خدا یسوع مسیح کی باتوں کو مانتے ہوئے کہ یسوع کون ہے اور وہ پوری نجات دے سکتا ہے یا نہیں۔ آپ جب چھٹی آیت کو پڑھتے ہیں تو اس حوالے کے اندر ہمیں وہاں پر پیدا ہوئے مسئلے کا پتہ چلتا ہے۔ یہ کلیسیا جو کلسے کی کلیسیا ہے، یہ مقدس پالوس رسول کی تیار کردہ کلیسیا نہیں تھی۔ اس وقت مقدس پالوس رسول افسس میں تھا، اور جب وہ افسس میں تھا تو کلسے کے درمیان کچھ ایسے جھوٹے استاد آ گئے، اور یہ جھوٹے استاد کر کیا رہے تھے؟ وہ یہ کرتے تھے کہ لوگوں کو کہتے تھے کہ ٹھیک ہے، آپ مسیح کو قبول کریں، مسیح میں آپ ترقی کریں، آپ ہر وقت اس کا نام جپیں، کوئی بات نہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ روحانی حاکم جو ہیں، اعلیٰ حکومتیں جو ہیں، یا جو آپ کے اوپر اختیار والے مقرر کیے گئے ہیں، ان کو بھی ماننا، ان کی باتوں کو بھی ماننا بہت ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ تعلیم دیتے تھے یہ جھوٹے استاد کہ بزرگوں کی باتوں کو، بزرگوں کی روایت کو اہمیت دیں، پھر آپ کو نجات ملے گی۔ اور اس خط کے اندر اس فرقے کا، اس بدعتی تعلیم کا کثرت کے ساتھ ذکر مقدس پالوس رسول نے کیا۔ دوسری بات وہ یہ کہتے تھے کہ نیک کام کریں، نیکیاں کریں تو پھر بھی آپ نجات پا سکتے ہیں۔ بزرگوں کی روایت نمبر 2 کہ نیک کام کرنے سے بھی آپ کیا کر سکتے ہیں؟ نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ کہتے تھے کہ اپنے اوپر جو بڑے سینئرز ہیں، اختیار والے ہیں، ان کی باتوں کو بھی ماننا، ان کی باتوں کی پیروی کرنا یا ان کے پیچھے چلنا بھی جو ہے اہم ہے، پھر بھی آپ نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ مقدس پالوس رسول کو جب ان باتوں کا علم ہوا تو مقدس پالوس رسول نے خط لکھا، اور یہ خط خود دینے نہیں دیا، یہ خط تخت کے ہاتھ بھیجا، اور یہ وہ خط تھا، یہ آسیہ میں افسس میں کام کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے، لیبر کرنے کے لیے آئے ہوئے، تو روحانی طور پر ان کا رشتہ مقدس پالوس رسول کے ساتھ جڑ گیا، اور یہ رشتہ اس قدر مضبوط ہوا کہ مقدس پالوس رسول نے ان پر اعتقاد کرتے ہوئے، یقین کرتے ہوئے خط لکھا، کیونکہ یہ رپورٹ بھی کرتے تھے کلسے کی کہ وہاں پر ایسی تعلیمات پھیلتی ہیں۔ پھر مقدس پالوس رسول نے یہ خط لکھا، اور اس خط میں جو مرکزی بات تھی، جو سب سے پاورفل بات تھی یسوع مسیح کے بارے میں، وہ اس نے لکھی، اور وہ میں آج اس کی جو جتنا سرمن ہے اس کے بارے میں ہم بات چیت کریں گے، اور وہ یہ تھا کیونکہ اولویت کی ساری معمولی اسی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے۔ وہ کہتے تھے کوئی بات نہیں، آپ اور بھی بزرگوں کی باتوں کو مانیں گے تو نجات مل سکتی ہے۔ فنیکی جو تھے، سفنیکی، یہ ایسا گروہ تھا جو نیکی کے کاموں کے لیے پروموشن کرتا تھا کہ اگر آپ اچھے کام کرتے ہیں تو آپ نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ خط ان کے پاس پہنچا، یہ تعلیم ان کے پاس پہنچی، تو یسوع گناہوں سے نجات دیتا ہے۔
آئیں اس کی طرف بڑھتے ہوئے پہلی بات جو میں آج 3 باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا اس خط کے تعلق سے. یہ پس منظر تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اور اب ان آیات کو جن کو ہم نے پڑھا ہے ہم اپنی حالت پر بھی غور کریں گے، اور پھر ہم غور کریں گے کہ ہمیں آگے کرنا کیا ہے. اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ یسوع کون ہے. آج ہم بات کریں گے کہ یسوع نجات دہندہ ہے. یہ بھی ہم واقف ہیں. جب کوئی شخص آتا ہے ہم اکثر کہتے ہیں کہ وہ نجات دہندہ ہے، وہ ایسے کام کرتا ہے، وہ اس طرح سے پیدا ہوا ہے، مجوسی اس طرح سے آئے. ہم ساری باتیں کرتے ہیں، لیکن یسوع گناہوں سے نجات دیتا ہے. آج ہم یسوع کون ہے اس کے بارے میں سیکھیں گے. مقدس پالوس رسول حوصلہ افزائی کرتا ہے کچھ کلیسیا. آج کی موجودہ کلیسیاؤں کی بھی وہ حوصلہ افزائی کرتا ہے، اور اس بات سے کرتا ہے کہ بس جس طرح تم نے مسیح یسوع خداوند کو قبول کیا اسی طرح اس میں چلتے رہو. اسی طرح اس میں چلتے رہو. کس طرح ہم نے قبول کیا؟ کبھی کبھی ہم مصیبت میں ہوتے ہیں، تنگی میں ہوتے ہیں، پریشانی میں ہوتے ہیں، تو ہم خداوند کے ساتھ عہد کر لیتے ہیں کہ اب میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا کہ تجھے تیرے نام کو ٹھیس دے، تجھے خداوند ہم تنگ کر سکیں. ہم نے اس طرح سے مسیح کو قبول کر لیا. کبھی کبھی ہم خداوند یسوع مسیح کو خوشحالی کی زندگی کے اندر قبول کر لیتے ہیں کہ خداوند ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، میں اس لائق نہیں تھا کہ تو نے مجھے اس طرح کا بنا دیا، مجھے بے شمار برکتیں دی ہیں، دولتیں دی ہیں، تو نے مجھے عزت بخشی ہے. ہم اس حالت میں بھی خداوند یسوع مسیح کو قبول کر لیتے ہیں. متی رسول کو دیکھیں وہ کس طرح سے خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتا ہے. زکریا کو دیکھیں وہ کس طرح سے خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتا ہے، کس طرح کے حالات تھے، کس طرح کی اس کی سوچ تھی. لیکن اس کا سب سے بڑا اقرار یہ تھا کہ میں نے نہ حق کسی سے لیا ہے تو اسے دگنا لوٹاتا ہوں، دیتا ہوں. جو خود چھیننے والا تھا وہ تبدیل ہو گیا. خداوند یسوع مسیح نے اسے کہا آج اس گھر میں نجات ہے، اس کے گناہ معاف کر دیے. کیسی حالت میں ہم نے یسوع مسیح کو قبول کیا. ان سے کی کلیسیا نے جب یسوع مسیح کو قبول کیا تب وہاں پر خدا کے خادم کام کر رہے تھے، منادی ہو رہی تھی، پریچنگ کی جا رہی تھی، اور اس پریچنگ کے دوران بہت سے لوگ خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات، خداوند یسوع مسیح کے بارے میں جاننے کی کوشش کر رہے تھے. اور یہ تعلیم کیا تھی؟ جب آپ رسولوں کے اعمال پڑھتے ہیں تو وہاں پر رسولوں نے بڑی کثرت کے ساتھ ان باتوں کی نشاندہی کی کہ یسوع مسیح کون ہے. اس کے بارے میں کہا وہ کمواری سے پیدا ہوا. اس کے بارے میں یہ کہا کہ نہ صرف وہ کمواری سے پیدا ہوا بلکہ وہ ہمارے گناہوں کے لیے صلیب پر بھی ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. یہ وہ منادی تھی. گناہوں کا کفارہ، فدیہ دینے والا یسوع مسیح ہے. لیکن اس کے جواب میں اس کے برخلاف یہ بھی بات کہی جاتی تھی کہ جو ہم قربانیاں کرتے ہیں، جو ہم اپنے گناہوں کی معافی کے لیے کفارے اور سوگندریاں قربانیاں کرتے ہیں، ہم یوم کفارت کے دن اپنے بچوں کے ساتھ مل کر، خاندانوں کے ساتھ مل کر خداوند کے حضور ٹھہرتے ہیں، تو یہ سب کیا ہے؟ کیوں کہتے ہو کہ یسوع کے نام پر بپتسمہ لو، وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، روح القدس تمہیں ملے گا. یہ وہ باتیں تھیں. وہ منادی کر رہے تھے کہ یسوع کون ہے. انہوں نے صاف لفظوں میں بتایا. وہی پطرس جو خداوند یسوع مسیح کے پکڑوائے جانے پر چھپتا پھرتا ہے، لیکن بعد میں اقرار کرتا ہے کہ وہ خدا کا بیٹا ہے. آئیں یسوع مسیح کے بارے میں جسے قبول کیا کلیسیا نے وہ کیسا ہے. جس کو قبول کیا کوئی مما نہیں کہا، کوئی پوشیدہ بات نہیں رکھی. پالوس نے صاف لفظوں میں بڑی وضاحت کے ساتھ کہا. اور کیا کہا؟ بس جس طرح تم نے، آگے لکھا ہے غور کیجیے، مسیح یسوع خداوند. کیا لکھا ہے؟ مسیح
यसु खुदावंद को क्या किया? कबूल किया। मसीह भी है, यसु भी है, खुदावंद भी है। ये टाइटल यूज करते हुए उसने यीशु मसीह के बारे में बयान किया कि तुमने उसे कबूल किया। खुदावंद पूरी बाइबल में खुदावंद का लफ्ज जो है खुदा, आसमानी खुदा के लिए 6000 मरतबा लिखे जा चुका है। एलोहीम के लिए, अदोनाय के लिए खुदा का लफ्ज भी इस्तेमाल हुआ है, आसमानी खुदा के लिए। और मुतअद्दिद बार यही वर्ड जो है, यही अल्फाज जो हैं खुदा यीशु मसीह के लिए भी लिखे हैं। वो मसीह है, वो खुदावंद है। और जब वो मसीह है, खुदावंद है, तो फिर लिखा है जिस तरह तुमने कबूल किया उसी तरह उसमें चलते रहो। और आगे एक्सप्लेनेशन की गई किस तरह से चलना है। अगर किसी का चलना दुरुस्त नहीं हो रहा, अगर वो समझता है कि मेरे चलने में, जिस तरह मैंने मसीह को कबूल करने से अपनी चाल में बेहतरी लाई थी, मजबूत ईमान के साथ चल रहा था, फर्क पड़ गया है, तो फिर पौलुस उनको तालीम देता। 7वीं आयत पर गौर कीजिए, और उसमें जड़ पकड़ते रहो। जड़ बहुत लंबी नहीं होती। दरख्तों का मुशाहिदा करें, जड़ें जो है क्या करती हैं? बड़े बड़े तूफानों में कद आवत दरख्त जो है वो गिर जाते हैं, क्यों गिर जाते हैं? इसलिए कि उनकी जड़ें कमजोर है। उनकी जड़ें पूरी तरह जमीन के अंदर नहीं होती, वो सतही होती हैं, इसलिए वो गिर जाती हैं। तो मुक़द्दस पौलुस कहता है, फरमाते हैं कि उसमें जड़ पकड़ते और तमीर होते जाओ। एक बिल्डिंग बना ली ईमान की, फिर वो कहता है कि दूसरी बिल्डिंग बना लो, फिर इसी तरह तीसरी बिल्डिंग बना लो, तमीर होते जाओ, यानी आगे बढ़ते जाओ। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है, हमें रुकना नहीं है। मसीह ने एक तो उसने कहा जड़ पकड़ो, और दूसरी तरक्की का राज उसने ये बताया कि तमीर होते जाओ। जिस तरह तुमने तालीम पाई उसी तरह ईमान में मजबूत। कभी कभी आप टीवी पे, अखबारात में देखते हैं कि बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग जो है वो दंगला आया हो गई। कभी कभी दंगला नहीं भी आता, मारते गिर जाती है। इसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि वो बिल्डिंग कमज़ोर हो चुकी है, उसका मटीरियल इतना अच्छा नहीं है। जब आपका रूहानी खालिस खुदा आपको नहीं मिलेगी, आपका ईमान कमज़ोर होगा, आपके ईमान की बिल्डिंग जो है वो कभी भी, किसी वक्त भी गिर सकती है। इसलिए वो कहता है मजबूत हो, स्ट्रॉन्गेबल हो, स्ट्रेंथेबल हो, आपका ईमान पुख्ता हो जाए। और लिखा है खूब शुक्रगुजारी किया। ये भेद उसने दिए कि हम यीशु मसीह को कैसे पहचान सकते हैं, यीशु मसीह को किस तरह से अपनी ज़िंदगी में ले सकते हैं, वो किस तरह से गुनाहों से निजात दे सकता है, कैसे गुनाह जो है मुआफ़ करता है। मत्ती की अंजील को देखिए, यीशु मसीह की पैदाइश पर क्या। अभी यीशु मसीह पैदा नहीं हुए, लेकिन पैगाम रसानी का काम जो था वो जारी था। फरिश्ते बार बार आ जा रहे थे, फरिश्ते इस इंतज़ार में थे कि हमने वो हमद का गीत कब गाना है। फरिश्ते इस इंतज़ार में थे कि हमें खुदा कब ऑर्डर करेगा तो हम आसमानी फ़ज़ाओं में नगमा सराई करेंगे। फरिश्ते इस इंतज़ार में थे कि हम कब ये खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के मौका पर जाकर हम लोगों की और उन लोगों की जो गले की और मैदानों में रहकर निगहबानी कर रहे हैं, उनको कब हम जाकर ये नबी सुनाएंगे, ये खुशखबरी सुनाएंगे कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ। तो ये सारी बातें, ये सारा कलाम, ये सारी खूबसूरती जो हम खुदा के कलाम में से देखते हैं,
یہ فرشتوں نے کافی انسانوں کی مدد کی کہ وہ خدا کا پیغام آپ تک لے کر آتے رہے، تاکہ خدا کے کلام کے وسیلہ سے لوگ جو ہے وہ برکت حاصل کر سکیں۔ ہم بہت مرتبہ جو ہے خدا کے کلام سے متی کی انجیل پر کے حوالہ جات کو خدا یسوع مسیح کی پیدائش کے ایام میں پڑھنا زیادہ پسند کرتے ہیں، لیکن میں آج چاہتا ہوں کہ ہم اس بات پر بھی غور کر سکیں۔ سال کے تقریباً 7 مہینے گزر چکے ہیں، کیا آج بھی ہم خدا یسوع مسیح کو صرف چرنے کی حد تک رکھے ہوئے ہیں، یا پھر اس میں جڑ پکڑنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں؟ اگر ہم مسیح کو اپنے یہ تیار کر رہے ہیں کہ وہ ہماری زندگی میں کثرت سے کام کرے، ہماری زندگی میں آئے، تو پھر ہمیں ان باتوں کے اوپر بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ متی کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 21ویں آیت میں خدا کا کلام یوں ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ یسوع کون ہے۔ لکھا ہے مقدس مریم کو یہ پیغام ہے، اور یہ پیغام تھا اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے بچائے گا۔ یسوع مسیح کون ہے؟ یسوع مسیح گناہوں سے نجات دیتا ہے۔ یسوع مسیح ابھی دنیا میں آئے نہیں تھے، پیدا نہیں ہوئے، لیکن خوشی کی خبر تب بھی عام کر دی گئی۔ عیسائیہ کی کتاب کو پڑھ کے دیکھیں، وہ بھی اسی بات کی تصدیق کرتا ہے۔ اور کیا تصدیق کرتا ہے؟ کہ ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جس کا نام عجیب ہوگا، وہ خدا قادر ہوگا، اور عجیب، مشیر، خدا قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ یہ وہ خدا یسوع مسیح کے بارے میں بیان کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی آپ حوالہ جات ایسے دیکھ سکتے ہیں جس میں خدا یسوع مسیح کو گناہوں سے نجات دینے کے لیے بیان کیا گیا ہے۔ یسوع مسیح کی پیدائش نہ صرف پوری دنیا کے لیے، اس دنیا کے لیے، بلکہ آنے والے انسانوں کے لیے بھی خدا یسوع مسیح ایسی ہستی جس کو قبول کرنے سے انسان کے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لوکا کا جب حوالہ پڑھتے ہیں تو وہاں پر ایک مفلوج کا واقعہ پڑھیں گے۔ ایک مفلوج شخص ہے، لوگ اس کو اٹھا کر لے کر آئے ہیں، تو یسوع مسیح کو تو یہ کہنا چاہیے تھا مفلوج کو کہ اب میں تجھے کہتا ہوں کہ تم چل پھر، لیکن یسوع مسیح نے ایسے نہیں کہا۔ بڑے خوبصورت الفاظ لکھے ہیں۔ یسوع مسیح نے اس کے اندر کے خیالات کو پھاڑا اور اسے کہا تیرے گناہ معاف ہو۔ کیا کہا؟ تیرے گناہ معاف ہو۔ اب اس شخص کو جب یہ کہا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، تو پھر خدا نے یسوع مسیح نے کہا اپنے قدموں پر کھڑا ہو، چل پھر۔ وہ چلنا پھر شروع ہو گیا۔ لیکن جو دیکھنے والے تھے، جو عینی شاعر تھے، انہوں نے کیا کہا؟ کفر بکتا ہے۔ کیا کہا؟ کفر بکتا ہے۔ وجہ کیا؟ گناہ معاف کرنے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ صرف اور صرف خدا کے پاس۔ تو یسوع مسیح کو وہ خدا نہیں مانتے، یسوع مسیح کو وہ اپنا ہم خدمت مانتے، اس لیے وہ کہتے ہیں یہ مخالفین فقیر فریسی وہاں پر موجود تھے، صدوقی وہاں پر موجود تھے، انہوں نے کہا کہ یہ کفر بکتا ہے، گناہ معاف نہیں کر سکتا۔ تو یسوع مسیح نے بڑی صفائی کے ساتھ کہا، ان سے پوچھا، کوشچن پوچھا، اور کوشچن یہ تھا یہ کہنا آسان ہے کہ اٹھ اور چل پھر، یا یہ کہنا تیرے گناہ معاف۔ دونوں باتیں ہی مشکل تھیں کسی انسان کے لیے، اس لیے خداوند یسوع مسیح گناہ معاف کرنے کا پورا اختیار رکھتے ہیں۔ تجھ سے کی کلیسیا کو یہ بتا دیا گیا کہ خداوند یسوع مسیح گناہ معاف کرنے کا
پورا اختیار ہے، وہ جس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اس کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو یہ تعلیم آ رہی تھی کہ نیکیاں کریں، اچھے کام کریں، آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے، قربانیاں دیتے رہیں، کھانے کھائیں، نئے چاند چیزیں کریں، آپ بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن پالوس رسول نے یہ کہا کہ الوہیت کی ساری معمولی اس میں مجسم ہے۔ کیسے مجسم ہے؟ آئیں ذرا یوحنا کی انجیل کا پہلا باب دیکھیں کہ یہ مجسم ہونے والی الوہیت کیا ہے۔ جلدی سے ہم دیکھیں گے یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی دوسری آیت جب پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ خداوند یسوع مسیح کے اندر الوہیت کی ساری معمولی کس طرح سے ہے۔ پہلی آیت آپ کو ہر ایک کو زبانی آتی ہوگی۔ لکھا ہے یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باب میں، ابتدا میں اور کلام اور کلام خدا، کلام خدا۔ اب الوہیت کی ساری معمولی یسوع مسیح میں کیسے موجود ہے؟ لکھا ہے یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔ دوسری آیت میں فوکس ہے، سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ اور ساتھ لکھا ہے اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور، اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی۔ کوئی چیز بھی اس کے وسیلہ کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ الوہیت کی ساری معمولی اس میں ہے۔ اب پریشانی کی بات یہ ہے کہ کس طرح سے خدا جو ہے وہ انسان بن سکتا ہے، کس طرح سے کامل خدا اور کامل انسان ہو سکتا ہے۔ آدم کو جب پیدا کیا، بنایا خدا نے، تخلیق کیا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کامل انسان خدا نے اسے مکمل طور پر بنایا، لیکن گناہ کے سبب سے وہ اب کامل نہیں ہے۔ آدم کے بعد اگر کوئی کامل ذات نظر آتی ہے تو وہ خدا یسوع مسیح ہے۔ وہ خدا نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو اس لیے دنیا میں بھیجا تاکہ ہم کامل کیے جا سکیں، راستہ بازی ہمیں مفت میں مہیا کی جا سکے۔ تو وہ نجات دینے کے لیے آیا، وہ گناہوں کو معاف کرنے کے لیے آیا۔ پطرس نے بھی یہ سوال کیا گناہ کے بارے میں، اس نے کہا کہ ہمیں کسی شخص کو کتنی مرتبہ معاف کرنا چاہیے۔ خدا یسوع مسیح نے پطرس کی سوال، اس کے جواب کو اور اس کی سوچ کو دیکھتے ہوئے کہا 7 سے 70 بار، یعنی 449 بار، 490 مرتبہ ہمیں معاف کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن یہاں پر کیلکولیشن کی بات نہیں تھی، یہاں پر بات یہ تھی خدا یسوع مسیح چاہتے تھے کہ اگر کسی شخص کو بھی معاف کرنا ہو تو ہمیں فراخ دلی کے ساتھ معاف کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے بائبل مقدس میں لفظ جو استعمال کیا جاتا ہے کسی کے قصور کو معاف کرنا، کسی خدا کو معاف کرنا، اس کے لیے جو انسان دوسرے کا نقصان کر دیتا ہے اس کے لیے لفظ تلافی استعمال کیا جاتا ہے۔ ہمیں کسی کے نقصان کو جب کر دیتے ہیں تو ہمیں تلافی کرنے کی ضرورت ہے، یعنی ہمیں اس کے سامنے معاف کرنے اور فراخ دلی رکھنے کی ضرورت ہے انسان ہونے کے ناطے۔ لیکن کامل انسان نے یہ کہا کہ ابن آدم کو اختیار ہے، اس نے کہا ابن آدم کو اختیار ہے تو وہ انسانوں کے گناہ معاف ہے۔ انہی لوگوں نے سوال یہ بھی کیا خدا یسوع مسیح سے کہ کیا تو ابراہیم کو جانتا ہے؟ کیا تو اس کی اولاد میں سے ہے؟ تو خدا یسوع مسیح نے بڑی صفائی کے ساتھ یہ کہا اس سے پیشتر کہ ابراہیم پیدا ہوا میں تھا۔ اور یہی بات یہاں پر یوحنا کی انجیل پہلے باب کے اندر لکھی ہے کہ وہ کب سے ہے؟ لکھا ہے یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا، ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا، یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔ یعنی کلمہ
क्रिएटिव है, कलमा जो है क्रिएशन नहीं है, खुदा का बेटा मखलूक नहीं। बहुत से नज़रियात हैं, उन नज़रियात में से यही नज़रिया है कि खुदा यीशु मसीह भी खुदा का मखलूक है, खुदा का बेटा नहीं। हमारा मसीही ईमान ये है कि खुदा यीशु मसीह खुदा का बेटा है, वो गुनाहों से निजात देने के लिए इस दुनिया में आया। जिस तरह हमने मत्ती की इंजील में पढ़ा कि तो उसका नाम यीशु रखना, वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। मत्ती की इंजील में देखें कि यीशु मसीह की पैदाइश के बाद जब उन्होंने खिदमत की, जब वो आगे चले तो खुदा के, आसमानी खुदा के क्या अल्फाज हमें मिलते हैं। खुदा यीशु मसीह बपतिस्मा ले रहे थे, यूहन्ना चुपके मुनादी कर रहा था और लोगों को कह रहा था कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक है, और बड़ी कसरत के साथ लोग आए थे। तब खुदा यीशु मसीह भी उसके पास आए और उसने ऐलान कर दिया मुक़द्दस यूहन्ना इस्तबागी ने कि देखो खुदा का बड़ा जो गुनाह उठा ले जाता है। और इसके साथ साथ खुदा यीशु मसीह के बारे में जब ये हम देखते हैं कि बपतिस्मा उन्होंने लिया तो रूह जो है वो कबूतर की शक्ल में खुदा यीशु मसीह पर आ ठहरा, और कलाम पाक बयान करता है कि आसमान खुला और आसमान से ये आवाज़ आई, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ, जिससे मैं खुश हूँ। हम भी जब यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं तो यूहन्ना की इंजील पहले बाब की 12वीं आयत में लिखा है, पर जितनों से उसे कबूल किया खुदा ने प्रदान करने का हक बख्शा। जब हमें ये हक मिल गया, क्या हमसे भी खुदा उतना ही खुश है जितना वो अपने कामिल बेटे खुदा यीशु मसीह से खुश है? हम तो उसके पैरोकार है। लास्ट संडे हमने यही बात की थी कि हम उसके पीछे चलने वाले, फॉलो द जीसस, हमें यीशु मसीह को फॉलो करना है। क्या वो खुशी जो अपने बेटे और बेटियों में इसको नजर आती है हमारी ज़िंदगी में मिलती है? जब हम उसे कबूल कर लेते हैं तो क्या हम वाकई गुनाहों से निजात हासिल कर लेते हैं, गुनाहों से कफारा हासिल कर लेते हैं, छुटकारा मिल जाता है? ये इत्मीनान आपको कुर्सियों के नाम लिखे गए खत के दूसरे बाब की 6वीं आयत से लेकर 10वीं आयत तक आपको मिलेगा। आए हम उस हवाले की तरफ लौटें जिसमें हमने आज ये पढ़ा, और फिर हमें हदायत की गई है। और हदायत क्या की गई है? क्योंकि अलूहियत की सारी ममूरी उसी में मुजस्सम होकर सकून करती है, और तुम उसी में मामूल हो गए हो जो सारी हुकूमत और इख्तियार का सिर है। मेरे जो हमें मामूल होना, अगर आप भी चाहते हैं कि खुदा, आसमानी खुदा आपसे खुश हो तो आप उसमें मामूल हो। जब आप मामूल होंगे तो आपको हकीकी खुशी अपने बदन के अंदर, अपनी रूह के अंदर महसूस होगी। जब आप कहेंगे कि खुदा तू मेरे गुनाह मुआफ़ कर, तो वो कादिर पुत्र खुदा है, वो आपके गुनाह मुआफ़ करेगा। आए हम अपने सिर को झुकाएं, खुदा की शुक्रगुजारी करें, जिसके बारे में मुक़द्दस पौलुस रसूल ने फिलिपियों उसके दूसरे बाब में ये कहा, और उसे वो नाम बख्शा गया जो सब नामों से आला बुलंद है। जब हम उसके नाम से अपने गुनाहों का इकरार करते हैं तो खुदा हमें बरकत देता है, हमारे काम को, हमारे गुनाहों को माफ़ कर देता है और हमें सरफराजी अनायत करता है। हम खुदा की शुक्रगुजारी करें, उसकी तारीफ करें कि हम उसमें किस तरह से जड़ पकड़ रहे हैं। क्या हमारी जड़ें खुदा यीशु मसीह में गहरी हो रही हैं या सतही तौर पर ऊपर ऊपर ज़मीन के ऊपर ऊपर फैल रही हैं? अगर ऊपर फैल रही हैं तो खुदा से कहीं हमें मजबूर कर, जिस तरह शागिर्दों ने कहा कि खुदा हमारे ईमान को मजबूत करना,
खुदा यीशु मसीह ने उनके ईमान को मजबूत किया। भाई सलीम भट्टी के साथ मिलकर हम दुआ करेंगे आज के कलाम के लिए, खुदा उनके कलाम की बातों के लिए कि खुदा उनका मुख्तलिफ आसमानी खुदा ना सिर्फ हमें बरकत दे बल्कि हमें खुदा यीशु मसीह में जड़ पकड़ने, मजबूत होने, तामीर करने, अपने आप को बुलंद करने की तौफीक अता फरमाए। दुआ। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं आज के इस पाक और मुकद्दस दिन के लिए। ऐ खुदावंद हम सब ने तेरी परस्तश की और तेरी हमद और तेरी साइश की है। ऐ खुदावंद ये सारा इज्जत और जलाल तुझे मिले। खुदा के बेटे अपने कभी हाथ कपड़ा और अपने लोग की बड़ी हिफाजत और मदद करना। खुदावंद पाक हुए के कुछ और बरकत दे। खुदावंद अपने लोग को बड़ा चर्चित की हिफाजत करना और पूरी दुनिया पर तेरा आबर्षा दे। खुदा पूरी कौम को उठा और खड़ा कर ताकि तेरे नाम की इज्जत और जलाल दे। खुदा पाक तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं। अपने खादम को बड़ी बरकत दे जिसने ये तेरा कलाम पेश किया, बायस से बरकत हो, एक एक जिंदगियों के लिए मफीद साबित हो। है खुदा हम पूरे दिल से तेरे कलाम में बांटते और खाते चाहें, इसे पूरे तौर से खुदा ईमान में पुख्ता और मजबूत होते चाहें, जड़ पकड़ते चाहें और पूरे तौर से खुदावन तो इसमें मजबूती हासिल करें। खुदावन तो अपने लोग को बड़ी बरकत आकर और जब तेरा कलाम पेश किया जाए एक एक जिंदगियों के लिए खुदावन बरकत का बायस बने और अपने खादम को और ज़्यादा मजबूत कर ताकि तेरा नाम प्रचार पूरी जिंदगी बात करते रहें और लोग को बरकत दे और जिंदगियाँ बचें और तेरे नाम में बढ़ते जाएं। यीशु के जलाली और बरकत नाम मांगते हैं। आमीन।